اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے 3 چیزیں اس کی خوش بختی کی علامت۔ ایک فرمایا کہ الدار الواسع، کشادہ گھر اگر کسی کو مل گیا۔ دوسرا المرکب الہنی، تیز رفتار سواری، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج اچھے ماڈل کی گاڑی آپ کہہ لیں۔ اور تیسرا فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت اللہ کا انعام ہے۔ اس کی تشریح بھی فرمائی کہ نیک عورت کون ہے۔ فرمایا جب تم اسے حکم دو تو وہ بجا لائے، اور جب تم اسے دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ۔ تو یہ نیک عورت کی علامت بیان فرمائی گئی۔ تو نیک عورت آنے والی نسلوں کی ضامنہ بنتی ہے، اس لیے اچھی بیوی تلاش کرنا، اور کل وہ بیوی ماں بننے والی ہے اور آپ کی نسلیں اس کی گود میں پلیں گی، اور وہ ضامنہ ہے آپ کی نسلوں کی۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ مرد کے اثرات اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ الولد سر لابیہ، یہ فرمایا گیا کہ جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کا راز ہوتی ہے۔ باپ کے اثرات اولاد کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تربیت کا جوہر خاتون کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں۔ تو مائیں ہی اولاد کو صالحہ اور پاکیزہ بناتی ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے۔ اس لیے جو نکاح کا معیار اسلام نے دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے جو دواعی ہیں، جو محرکات ہیں، وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا لمالہا، عمومی طور پہ یہ لوگوں کے رویے ہیں جو حضور نے بیان فرمایا۔ مال کی وجہ سے لوگ کسی سے نکاح کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ دوسرا فرمایا لحسبہا، کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ تیسری بات فرمائی ولجمالہا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے چوتھا فرمایا لدینہا، کسی کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی کہ تم نکاح کرتے ہوئے دین دیکھا کرو۔ اللہ اکبر! دین کی بنیاد پر، ہاں اگر باقی چیزیں بھی دین کے ضمن میں آئیں، دیندار خاتون صاحب جمال بھی ہو، صاحب کمال بھی ہو، صاحب مال بھی ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ مرتبے پہ فائز المرام ہو، تو یہ اچھی بات ہے، مل جائے۔ لیکن پہلی چیز جو ہے اس کا دین ہے، چونکہ اگر خاتون دیندار ہوگی تو نسلوں میں دین پھیلے گا۔ اس لیے نسلوں میں دین کی ترویج یہ مقصود ہے مسلمان کا۔ ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدؤلی، اس نے ایک دن اپنی اولاد سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا، اور شاعر کی طبع میں حسن پسندی ہوتی ہے۔ میں جب اپنی شادی کے مرحلے میں پہنچا اور نکاح کرنے کا میں نے سوچا، تو ظاہر ہے میری ترجیح تو یہی تھی کہ میں کوئی خوبصورت عورت تلاش کروں، لیکن میں جب ڈھونڈنے نکلا تو میں اپنے لیے خوبصورت عورت تلاش نہیں کی، تمہارے لیے با کردار ماں تلاش کی ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ تو یہ وہ میرا احسان ہے، میں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی قربانی دے کے میں نے آنے والی نسل کا سوچا ہے، اور نسل کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے، چونکہ ماؤں پہ موقوف ہے اچھی نسلوں کی نشأت بھی، نہضت بھی اور تربیت بھی۔ تو جس طرح کی ماں ہوگی اولاد اسی طرح کی ہوگی۔